السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایجوکیشنل آن لائن تفسیر میں خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، جو منکر خدا ہیں، جو خود کو بڑے دعوے اور شوق سے ملحدین کہلواتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا تو انکار کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ان کا سب سے زیادہ جو کویسچن فیمس میں جا رہا ہے وہ جنت کا ثبوت مانگتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جنت و جہنم اور ریشنلزم کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ دین میں جنت اور جہنم کے بارے میں ہمارے کیا نظریات ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دین کی بنیاد علم وحی پر ہے۔ علم وحی کی پیروی ہمیشہ لوگوں کی فلاح اور نجات کا باعث بنی ہے۔ دوستو، علم وحی کے مقابلہ میں عقل کی پیروی، اپنی عقل کی پیروی ہمیشہ گمراہی اور گھاٹے کا باعث بنی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی دعوت کے جواب میں جو لوگ وحی کی تعلیمات پر ایمان بالغیب لے آئے، مرنے کے بعد دوسری زندگی یعنی حشر و نشر، حساب و کتاب اور جنت و جہنم کو مان لیا، وہ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ جنہوں نے ان تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا، وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا کافروں کا یہ عقلی اعتراض نقل فرمایا ہے۔ یہ اعتراض کوئی موجودہ دور کا نہیں ہے، یہ اعتراض شروع سے ان منکرین نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے بھی یہی کیا تھا کہ اگر خدا ہے تو دکھاؤ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ اے موسیٰ، ہم تجھے اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک تو ہمیں جہرن خدا ہمارے سامنے ہم اس کو محسوس کر سکیں، وہ خدا نہ دکھائے۔ 1400 سال ریگزار عرب میں بھی یہی مشرکین نے یہی سوال کیا تھا کہ جس جنت کی تم بات کرتے ہو، جس جہنم کی تم بات کرتے ہو، وہ کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ، اس کا پرومو کیا ہے، اس کا سیمپل کیا ہے۔ آج کے ایتھیسٹ اور ملحدین بھی یہی سوال کرتے ہیں اہل ایمان سے کہ اگر جنت ہے تو ہمیں اس کا سیمپل دکھاؤ، وہ کس طرح کی ہے، وہ کتنی ہے، وہ کہاں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے بندہ کوئی شاپنگ کرنے جاتا ہے تو ہر چیز کو وہ دیکھ کر پرکھ کر خریدتا ہے، تو ہمیں جنت کا سیمپل دکھاؤ، اگر ہمیں پسند آ گئی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو دوستو، بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ اکانومی کا لوگوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج اہل دنیا کو، ہم سب کو، لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سب سے پہلا وہ یہی ہے کہ جو بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں اور بن دیکھے خدا کی نشانیوں کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی ایک نشانی جو اولین ہے وہ یہ ہے کہ وہ بن دیکھے خدا کو مانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام جا بجا جگہوں پر کفار کا رد فرمایا ہے۔ کافروں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ ایک اور مقام پر کفار نے یہ کہا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ۔ اور کفار نے کہا کہ ہم تمہیں ایسا شخص بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا معاذ اللہ اسے جنون لاحق ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک ان منکرین کا نقشہ کھینچتا ہے وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ اور کافر کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کی آباء و اجداد ہی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔
دوستو، وحی الہی کی تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے دانشور ویسے تو ہر زمانے میں ہی بڑی کثرت سے موجود رہے ہیں، لیکن پہلے جو لوگ وحی الہی کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے وہ دائرہ اسلام میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور آج کا جو موجودہ المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وحی الہی کی تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہیں اور ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوسری صدی ہجری کے آغاز میں جہم بن صفوان نے یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ اور تقدیر کے بارے میں تعلیمات وحی سے انحراف کیا اور اپنے ساتھ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا جو بعد میں فرقہ جہمیہ کہلایا۔ اسی طرح فرقہ معتزلہ کے بانی واصل بن عطا نے بھی علم وحی کی بجائے عقل کو معیار بنایا اور گمراہ ہوا اور اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کی کثیر تعداد کو جہنم میں لے گیا جو فرقہ معتزلہ کہلایا۔ چوتھی صدی ہجری کے وسط میں تعلیمات وحی سے باغی اور بیزار عقل، اور زمانہ قریب کی بات ہے یہ، جو سید احمد خان، اس کی مثال، اس کا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ سن 1868 سے لے کر 1870 انگلستان میں رہے، اور جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو واپس آیا جب مغرب کی سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی سے اس قدر مرعوب اور مسحور تھا کہ علی گڑھ میں MAO کالج قائم کیا تو اس کے اغراض و مقاصد میں یہ الفاظ تحریر کیے گئے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر۔ کالج کا افتتاح وائسرائے ہند لارڈ لیڈن سے کروایا اور کالج کے چارٹر میں یہ طے کرا دیا گیا تھا کہ کالج کا پرنسپل ہمیشہ یورپین ہی ہوگا۔ مغرب کی ٹیکنالوجی اور سائنس سے مرعوب یہ احمد خان جب قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھا تو انبیاء کرام کے معجزات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کیا اور تمام معجزات کا ایک ایک کر کے انکار کرتا چلا گیا۔ مادی وجود نہ رکھنے والے ملائکہ فرشتوں کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، علامات قیامت مثلا دابت الارض کا ظہور، اس کا انکار کیا، نزول مسیح اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ان سب کا انکار کیا، جنت اور جہنم کے وجود کا انکار کیا، اور یوں تعلیمات وحی سے انحراف کر کے نہ صرف خود گمراہ ہوا بلکہ اپنے پیچھے تعلیمات وحی سے منحرف عقل پرستوں کا ایک ایسا ٹولہ چھوڑ گیا جو امت کو ہر لمحہ ہر آن فکری الہاد سے مسموم کرنے کا فریضہ آج تک سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی تعمل نہیں کہ اس دنیا میں جنت اور جہنم کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیل واقعی بڑی ناقابل فہم ہے اور ہماری عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کسی چیز کا عقل میں نہ آنا اس کا انکار کر دینے کے لیے کافی ہے؟ تو آئیے سائنس اور عقل کی روشنی میں ہی اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ حیات دانوں کی اور فلسفہ دانوں کی ماہر فلکیات کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، ایک نہیں بلکہ دو طرح کی، ایک اپنے محور کے گرد اور دوسری سورج کے گرد۔ سورج ساکن ہے، یہ دوسرا نظریہ ہے سائنٹسٹ کا، جو صرف اپنے محور کے گرد گردش کر رہا، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تیسرا نظریہ کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 9,30 لاکھ میل ہے۔ چوتھا نظریہ کہ سورج کی جسامت زمین کے مقابلے میں 3,37,000 گنا بڑی ہے۔ پانچواں نظریہ ہمارے نظام شمسی سے 400 کھرب کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور سورج ہے جو ہمیں روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ معلوم ہوتا ہے۔ چھٹا نظریہ کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر ایک اور ستارے کا نام قلب عقرب ہے جس کا قطر 28,30,00,000 میل دریافت کیا گیا ہے۔ سامعین غور فرمائیے، کیا واقعی ہمیں یہ زمین گردش کرتی محسوس ہو رہی ہے؟ عقلی اعتبار سے سوچیں اور غور کریں، کیا ہمیں محسوس ہو رہی ہے؟ بظاہر یہ زمین مکمل طور پر ساکن ہے اور اس کی معمولی سی حرکت، زلزلہ بھی
زمین والوں کو لرزا دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کجا یہ کہ اس کی دو طرح کی حرکت کو تسلیم کیا جائے۔ کیا سورج ہمیں واقعی ساکن محسوس ہوتا ہے؟ ہر انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے، جاری ہے۔ انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سفر طے کرتے کرتے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی سورج زمین کے مقابلے میں 3,37,000 گنا بڑا نظر آتا ہے؟ ہر آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کیا سورج ہمیں زمین سے فقط 9 یا 10 میٹر کی ایک چھوٹی سی ٹکیا دکھائی دیتی ہے؟ کیا انسانی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے اس نظام شمسی سے باہر کھربوں کلومیٹر دور کوئی دوسرے سیارے بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری زمین اور سورج کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑے ہیں؟ یہ ساری باتیں نہ صرف مشاہدہ کے برعکس ہیں بلکہ حضرت انسان کی عقل میں آنے والی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان تمام باتوں کو محض اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے تحقیق اور تجربے کے بعد اس کا دعویٰ کیا، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے عقل میں نہ آنے پر اس کا انکار کر دینے کا اصول سراسر غلط اور باطل ہے۔ اسی طرح جنت اور جہنم کے وجود اور جنت اور جہنم کی تفصیلات کا محض عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار کرنا، یہ بھی سراسر باطل اور غلط نظریہ ہے جو محض شیطانی فریب اور دھوکہ ہو سکتا ہے۔ نیوٹن اور آئنسٹائن کی کلیات سمجھ میں نہ آئیں تو ہم نہ صرف اپنی کم علمی اور کم عقلی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں بلکہ الٹا ان کی ذہانت اور فطانت کو داد بھی دیتے ہیں، جبکہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبریں، ان کے فرمودات وہ ہماری عقل میں نہ آئیں تو نہ ان کا نہ صرف ہم انکار کر دیتے ہیں بلکہ الٹا مذاق اور تمسخر بھی اڑاتے ہیں۔ اس طرز عمل کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا بھی ایمان نہیں جتنا آئنسٹائن اور نیوٹن کی تحقیقات پر ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے وجود اور ان کے بارے میں دی گئی تفصیلات کو من و عن تسلیم کرنے کی دلیل صرف ایک ہی ہے، ایمان بالغیب، جسے اللہ احکم الحاکمین نے کتاب حکمت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے شرط اول قرار دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں ذرا بر بھی شک کی گنجائش نہیں، ہدی للمتقین، جو پرہیزگاروں کے واسطے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا ایمان بالغیب جتنا محکم ہوگا، جنت و جہنم پر اس کا یقین بھی اتنا ہی محکم ہوتا چلا جائے گا۔ جس شخص کا ایمان بالغیب جتنا کمزور ہوگا، اس کا جنت اور دوزخ پر ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ بس جس شخص کی عقل جنت یا جہنم کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے اپنی عقل کی نہیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اہل ایمان کا طرز عمل تو بالکل واضح ہے، جن کا قول اللہ احکم الحاکمین نے خود نقل فرما دیا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کی طرف دعوت دینے والے کی پکار سنی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم تیری ذات پر یقین رکھتے ہیں، تیرے سارے انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، ساری آسمان کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، مرنے پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، جنت پر یقین ہے، جہنم پر یقین ہے، عذاب قبر پر یقین ہے۔ اللہ پاک ہماری ایمانی اور روحانی طاقتوں کو مستحکم فرمائے، محکم فرمائے اور شیطان کے دجل